بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک اجمی بزرگ کا بیان ہے کہ میرا ایک دوست بہت نیک آدمی تھا۔ عبادت کے جذبے کے سبب اس نے مکہ مکرمہ میں بدھ و باش اختیار کر لیا۔ روزانہ طواف کعبہ معظمہ اور تلاوت قرآن اس کا معمول تھا۔ میں نے اپنا کچھ سونا اس نیک آدمی کے پاس رکھوایا اور سفر پر نکل گیا۔ واپسی پر معلوم ہوا کہ یہ فوت ہو چکا ہے۔ میں نے امانت کے ضمن میں اس کے بیٹے سے رجوع کیا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں غمزدہ ہو کر ایک جگہ بیٹھ رہا۔ اتنے میں اس دور کے مشہور ولی حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت الغفار وہاں سے گزرے۔ مجھے رنجیدہ دیکھ کر غمخواری فرمائی۔ میں نے اپنی امانت کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جمعرات و جمعے کی درمیانی شب آدھی رات کے وقت مطاف یعنی طواف کی جگہ خالی ہو، اس وقت رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا نام لے کر بلند آواز سے پکاریے۔ اگر وہ نیک بندہ ہو تو ضرور آپ سے ہم کلام ہوگا، کیونکہ ارواح مغفرین یہاں پہ جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا مگر جواب نہ ملا۔ صبح مالک بن دینار علیہ رحمت الغفار سے جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا معاذ اللہ، آپ کا دوست عذاب میں گرفتار معلوم ہوتا ہے، آپ یمن تشریف لے جائیں اور وہاں آدھی رات کو شاہ بربود کے قریب کھڑے ہو کر اس کو پکاریں، وہ جواب دے گا۔ معذبین یعنی عذاب پانے والوں کی روحیں وہاں جمع کی جاتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یمن شریف گیا اور آدھی رات کو شاہ بربود پہنچا۔ یکایک میں نے نہایت ہی ڈراؤنا منظر دیکھا، وہ یہ کہ دو شخصوں کو پکڑ کر لایا گیا اور اس میں اتارا جانے لگا۔ دو روتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ ایک نے جواب دیا کہ میں فلاں ظالم کی روح ہوں جو پہرہ دار تھا اور میں حرام کھاتا تھا۔ دوسرا بولا میں ابھی مالک بن مروان کی روح ہوں، میں سخت گنہگار اور ظالم تھا اور مجھے عذاب کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ خوف کے مارے میرا رواں رواں کانپنے لگا، لیکن کسی بھی طرح ہمت کر کے کنویں میں جھانک کر اپنے دوست کو نام لے کر پکارا۔ اس نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ ٹھررائی ہوئی آواز کے ساتھ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہا۔ میں نے پوچھا کہ میری امانت کہاں رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ دفن کی۔ پھر میں نے پوچھا تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو نیک آدمی تھے۔ جواب دیا کہ میں عبادت کے شوق میں مکہ المکرمہ میں آ بسا، جبکہ عجم میں میری ایک بہن رہتی تھی۔ افسوس میں نے کبھی اس کے کھانے پہننے کی فکر کی، نہ کبھی اس کی کوئی خبر نکالی، اس لیے مجھے قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کے جرم کی پاداش میں میری پکڑ ہو گئی۔ جب میں مرا تو مجھ سے کہا گیا تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ وہ بھوکی رہی۔ تو قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جاؤ اسے شاہ بربوت میں تو حضرت سیدنا مالک الموت علیہ السلام مجھے یہاں لے آئے۔ اے میرے بھائی، میں نے بہت نیکیاں اکٹھی کی ہیں، مگر افسوس اس ایک گناہ کے سبب میں مبتلا ہوں۔ میرے پیارے دوست، میری بہن فلاں جگہ رہتی ہے، اس کے پاس جا کر میرا حال زار سنا کہ میرے لیے معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ میری نجات کی کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پلے کوئی گناہ نہیں۔ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے رخصت ہو کر اپنا دفینہ نکالا، پھر کچھ رقم لے کر اس کی بہن کو تلاشا اور اسے مل کر اس کے مرحوم بھائی جان کی داستان غم نشان سنائی۔ سن کر وہ رونے لگی۔ جب میں نے معافی کی بات کی تو اس نے اپنی غربت اور افلاس کے فسانے چھیڑ دیے۔ اس پر میں نے اسے کچھ دنیاوی مال پیش کیا اور لوٹ آیا۔ قطع رحمی والے صرف ایک گناہ کی وجہ سے یعنی بہن کی دیکھ بھال سے لاپرواہی برتنے کے سبب عذاب کے کنویں میں قید کر لیا گیا۔